المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی، سیکور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں، آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی، تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا، اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن، سیکورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے، خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز. جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو, tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں. لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہی مثال ہے. He chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی he could have committed sin. بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt. پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی king of the Egypt. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلس ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس پہ جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس پہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو. تو دیٹ از الوکیل فار یو کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے. الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے. کسی سے
دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے, مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے, اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے. نان مسلم سے بھی محبت ہے, اسی لیے تو میسج بھیجا, ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا اور کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ, میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئے, مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا, ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں, ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے, حق کیا ہے, سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا, یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ, یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے, ننے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے, کبھی آپ نے سوچا ہے مٹی سخت ہوتی ہے, اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے. کتنی موٹیویشن ہے. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی, میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا, کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی, دوسری, دوسری ختم ہوئی, تیسری, تیسری کے بعد ملٹیپل, چوتھی, پانچویں, چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی, اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی, اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں, کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی, کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ, انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن, ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے سخت زمین سے, تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے.